رجب آتا تھا، شعبان آتا تھا، چہرہ بدل جاتا تھا، رنگ متغیر ہو جاتا تھا، آپ رمضان کے استقبال کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، عبادتوں میں کثرت، قیام میں دیر دیر تک کھڑے رہنا آپ کا معمول بن گیا تھا، اور شعبان کا پورا مہینہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے، شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ روزہ شعبان کا فرض نہیں ہے، لیکن یہ استقبال ہے کہ ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کریں، ابھی سے عبادتوں کی کثرت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کا اہتمام کریں، ہم روزے رکھیں، ابھی سے ہم اپنے آپ کو آمادہ و تیار کریں رمضان کی عبادتوں کے لیے، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مجبوروں کی، ضرورت مندوں کی مدد کریں، رمضان کے ساتھ مخصوص نہ رکھیں، ابھی سے ہم لوگ دست تعاون دراز کریں۔ حضور دعا فرماتے تھے کہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تین باتیں اس آیت میں ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی رمضان کے روزے فرض ہیں، نفل سنت واجب نہیں ہے، فرض روزے ہیں، یہ ہر ایک کے لیے لازم و ضروری ہے، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر ایک پر روزے فرض ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا، ہمارے بچوں کی عمر 7 سال کے ہو، نماز کا حکم کریں، روزے کا حکم کریں، 10 سال کی عمر ہو جائے نماز روزے کا اہتمام کروائے۔ حالانکہ ابھی یہ بچے بالغ نہیں ہوئے، لیکن بالغ ہونے تک ان کی عادت ہو جائے روزے اور نماز کی، اس لیے 5-7 سال پہلے سے اس کا اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو رمضان کے روزے فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ روزے کی فرضیت صرف تم پر ہی نہیں ہے، پچھلی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے اور وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ یعنی روزہ کوئی ایسا ناقابل عمل حکم نہیں ہے کہ جس کو پورا کرنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو۔ پیچھے ہم سے پہلے لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے تو ہم بھی روزہ رکھیں، اور تجربہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ روزہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے، ہمارے گھروں میں خواتین اہتمام کرتی ہیں اور بہت سہولت کے ساتھ روزہ رکھ لیتی۔ تو روزہ کوئی ایسا ناقابل عمل حکم نہیں ہے کہ جس کو پورا کرنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو۔ ایک نواب صاحب تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، کھانے کے شوقین تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ نواب نے آپ کو دعوت دی ہے، بلایا ہے، آپ تشریف لائے ہیں، ایک بات آپ کے گوش گزار کرنی تھی کہ نواب صاحب رمضان کے روزے نہیں رکھتے، اس لیے آپ حکمت کے ساتھ ان کو روزے کے لیے کہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت ہے، بڑی حکمت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ انہوں نے نواب صاحب سے پوچھا تنہائی میں کہ مجھے ایسی خبر ملی ہے کہ آپ روزے نہیں رکھتے، تو کہنے لگے کہ ہاں میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو شریعت آپ نے سمجھی نہیں اور دین آپ کو معلوم نہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ آپ اگر کوئی کام کرنے لگے اور ایسا لگے کہ مر جائیں گے تو وہ کام چھوڑ دینے کا، آپ روزہ رکھو۔ آپ کو صبح لگے کہ مرنے لگا ہوں تو توڑ دینا، دوپہر کو ڈر لگے کہ مرنے لگا ہوں تو توڑ دینا، شام کو اگر لگے کہ آپ بس مرنے والا ہوں تو روزہ توڑ دینا، اور اگر تم کو ایسا لگے کہ روزہ رکھنے سے کوئی بات نہیں ہے تو روزہ پورا کر لینا۔
اجازت ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ نواب صاحب نے روزہ رکھا تو آسانی سے روزہ پورا ہو گیا، تو انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو روزے فرض ہیں اور سہولت کے ساتھ ہم لوگ کر سکتے۔ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، آخر روزہ کیوں رکھوایا جاتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں نیک بننا چاہتا ہوں، اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت مجھے مل جائے۔ تو حضور نے فرمایا تقوی کا اہتمام کرو۔ اب تقوی پیسہ پیدا کیسے ہوگا، حاصل کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عبادت وہ ہے جس کا ظاہر جسم سے تعلق ہے، جیسے نماز، سر سے لے کے پیر تک ہر عضو اس عمل میں شریک رہتا ہے۔ آدمی کیسے کھڑا ہو، قیام کی حالت میں اس کی نظر کہاں ہو، رکوع کی حالت میں اس کی نظر کہاں ہو، سجدے کی حالت میں اس کی نظر کہاں ہو، پھر اس کے بعد آدمی قیام کے بعد رکوع میں گیا تو رکوع کس طرح ہونا چاہیے، سجدے میں گیا تو سجدہ کس طرح ہونا چاہیے، پورا جسم اس عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ یہ عبادت ظاہر جسم سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک عبادت وہ ہوتا ہے جس کا باطن سے تعلق ہوتا ہے، ظاہر سے نہیں، جیسے روزہ ہے۔ نیت کے ساتھ آدمی کھانے سے، پینے سے اور ہم بستری سے صبح صادق سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک رکا رہے، اس کا نام روزہ ہے۔ یعنی پہلی چیز ہے نیت، نیت کے ساتھ آدمی کھانے پینے جمع سے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک رکا رہے تو یہ اس کا روزہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے، ہم میں سے ابھی کون روزہ ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتے کون روزہ ہے کون روزہ نہیں ہے۔ اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، باطن سے ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے کھانے سے رک جاتا ہے، پینے سے رک جاتا ہے، خواہشات نفسانی سے رک جاتا ہے، گویا اس کے اندر یہ طاقت برداشت کی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بھوک ہونے کے باوجود کھا نہیں رہا ہے، پیاسا ہونے کے باوجود پانی پی نہیں رہا ہے، خواہشات نفسانی چاہت ہے لیکن بیوی کے قریب نہیں جا رہا ہے، اس کے اندر برداشت کی طاقت پیدا ہوتی۔ آج حالات اس طرح کے بنا دیے گئے ہیں کہ مسلمانوں کو بھڑکایا جاتا ہے اور مسلمان بہت جلدی بھڑک جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے۔ ابھی جیسے یو پی کی جو ہے سائنس کی کتاب کے اندر حضور کی ایک خیالی تصویر شائع کی گئی۔ یہ ان چیزوں سے نہ حضور کا کچھ بگڑتا ہے، نہ اسلام کا کچھ بگڑتا ہے، نہ مسلمانوں کا کچھ بگڑتا ہے۔ ایک خاکے کیا 1000 خاکے شائع کر دیے جائیں، اسلام پر کوئی فرق پڑے گا؟ لیکن یہ کیا اس لیے جاتا ہے کہ ہم لوگ بھڑک اٹھے۔ آج 5 ریاستوں میں الیکشن چل رہا ہے، یہ کام اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایسے موقع پر جب مسلمان بھڑک جائیں گے، جذبات سے بے قابو ہو جائیں گے، روڈ پر آ جائیں گے، دنگا اور فساد ہوگا، اور اس کو ایشو بنا کر کے کس طرح فرقہ واریت اور بھید بھاؤ پیدا کیا جائے اور ووٹ اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ کیا جاتا ہے اور بہت پلاننگ سے کیا جاتا ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے اپنے اندر قوت برداشت پیدا ہو جائے، ہم جذباتی نہ ہو، ہم فوراً بے قابو نہ ہو جائے۔ اس کے تدارک کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پر غور کریں، حکمت عملی اختیار کریں، پلاننگ کریں، مشورے کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ روزہ آدمی میں قوت برداشت پیدا کرتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مالیگاؤں جانے دیجئے، مالیگاؤں سے باہر اکثریت مرد حضرات روزہ نہیں رکھتے، ان کے لیے عذر ہوتا ہے ہم کو آفس جانا ہے،
بازار جانا ہے، ہم کو محنت مزدوری کرنا ہے، محنت مشقت کا کام ہے، کیسے روزہ رکھیں گے، موسم بھی جو ہے گرم ہے، یہ سب بہانے ہیں. مرد حضرات روزہ نہیں رکھتے، گھر میں خواتین روزہ رکھتی ہیں، لیکن ان میں بھی کچھ ایسی محروم ہوتی ہیں کہ روزہ نہیں رکھتی. یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگوں میں برداشت کی طاقت کم ہو گئی. تو روزہ اللہ نے اس لیے فرض کیا ہے کہ ہم میں تقوی پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے. اور اللہ پاک کی منشا اور اللہ پاک کی چاہت یہی ہے کہ میرے بندے میرے حکموں کی تعمیل کریں. تقوی نام ہے اللہ سے ڈر کر کے آدمی اللہ کے حکموں کی تعمیل کرے اور اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. زندگی تھوڑی بھی ہے، زیادہ بھی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اور انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. اس کی کمزوری کا، عاجزی کا، بے بسی کا، بے کسی کا اور درماندگی کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک وائرس نے پوری دنیا کے انسانوں کی بے بسی بے نقاب کر دی. جن کو اپنی میڈیکل سائنس پر بہت زیادہ بھروسہ تھا اور بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ وہی لوگ پریشان ہیں. امریکہ ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، جرمنی ہے، ان کو اپنی میڈیکل میں بہت بڑا دعویٰ، لیکن ایک وائرس اس نے آ کر کے ان کو گھٹنوں پر بٹھا دیا. ان کی ساری میڈیکل سائنس دھری کے دھری رہ گئی. علاج نہیں ہے، علاج نہیں ہے، علاج تلاش کیا جا رہا ہے، تجربات کیے جا رہے ہیں. اس سے ملتی جلتی بیماریوں پر کون سی دوائیں کارگر ہیں وہ دوائیں استعمال کروائی جا رہی ہیں. کورونا کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے. ایک جرثومے میں جو نظر بھی نہیں آتا، نظر بھی نہیں آتا. اور میں نے انہی میڈیکل لائن کے ماہرین کا ایک قول ذکر کیا تھا کہ پوری دنیا میں یہ کورونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے، اگر اس کو اکٹھا کر کے وزن کیا جائے تو اس کا وزن 1 گرام مشکل سے بیٹھے گا. میری بات نہیں ہے، میں میڈیکل فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں. اس لائن کے جو ماہرین ہیں ان کی بات میں ذکر کر رہا ہوں. آپ اندازہ کرو، اس ایک جرثومے نے پوری دنیا کو عاجز کر دیا. اور جب ظاہر ہو گئی یہ بات کہ آدمی کتنا بے بس ہے، کتنا بے بس ہے، اسی بے بسی کا اندازہ کرو، لاک ڈاؤن لوگ لگا دیتے. اپنا گناہ چھپانے کے لیے، اپنی کمزوری چھپانے کے لیے لاک ڈاؤن لگا دیتے. آپ علاج کی پوری سہولت مہیا کرو، ایک اچھا دواخانہ ہو، ہاسپٹل ہو، ساری سویدھائیں ہوں، بیماروں کے علاج کا سارا انتظام ہو، اس کے بعد اگر بیماری قابو میں نہ آئے تو پھر دوسرا کوئی اپائے آپ دیکھو. آپ نے جو آپ کی ذمہ داری ہے پوری نہیں کر رہے. بیماروں کے علاج و معالجے کا انتظام کچھ بھی نہیں ہے. کروڑوں روپیہ اس کے نام سے کھایا جا رہا ہے، کیا کچھ نہیں جا رہا ہے. اور سنچار بندی اور رات کا کرفیو اور لاک ڈاؤن کی بات کی جاتی. یہ عوام اور پبلک کو بیوقوف بنانے والا کام. آپ پہلے پورا انتظام کر لو، اس کے بعد اگر تم عاجز ہو گئے تو پھر کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو. آپ اندازہ کرو کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ جرثومہ جو ہے اگر اس کو اکٹھا کیا جائے تو اس کا وزن 1 گرام مشکل سے بیٹھے گا، تو مجھے آپ بتاؤ کپڑے کا جو ماسک لگایا جاتا ہے، ہوا اس میں سے آتی ہے کہ نہیں؟ سانس آتی ہے کہ نہیں؟ اگر سانس آ سکتی ہے تو اتنا چھوٹا جرثومہ بھی تو ہوا کے ساتھ اندر آ سکتا ہے.
کہ نہیں آئے گا؟ آپ سانس بند کر دو، آدمی بغیر جرثومے کے مر جائے گا. اس لیے کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کی بے بسی ظاہر کر دی کہ اللہ کے سامنے سب عاجز اور درماندہ ہے. اس کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے. الا لہ الخلق والامر. اسی نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں اسی کا حکم چلے گا. کچھ بدنصیب عورتیں کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ جسم اس کا نہیں ہے، جس نے پیدا کیا ہے اس کا ہے اور حکم بھی اسی کا چلے گا. یہ تو غلط فہمی ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ میرا جسم، یہ اللہ کی امانت ہے. ہم اس میں ایسا کوئی تصرف نہیں کر سکتے جو اوپر والے کی مرضی کے خلاف ہو. الا لہ الخلق والامر، قرآن کریم کی آیت ہے، سن لو، اسی کے لیے پیدا کرنا ہے. وہ جس کو چاہے اسے وجود عطا کرتا ہے اور پھر یہ پوری کائنات اس کی مخلوق ہے، اس میں اسی کا حکم چلے گا. اللہ نے بتا دیا کہ حکم کس کا؟ تو اللہ کا. چلے گی کس کی؟ اللہ کی. علاج کرنے والے لوگ مر جا رہے ہیں نا. جو علاج کرنے والے لوگ ہیں وہی مر جا رہے ہیں. آپ اندازہ کرو، ایک چھوٹے سے جرثومے نے پوری دنیا کے انسانوں کی بے بسی، بے کسی، درماندگی، عاجزی دنیا والوں کے سامنے بے نقاب کر دی کہ کسی کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے تو اللہ رب العالمین کا ہے. یہی وجہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی وہ طاقت ہے جس کی بنا پر آج ہم لوگ اس طرح آرام کے ساتھ جی رہے ہیں. سرکار نے کہا تھا کورونا کے ساتھ جینا سیکھو، ہم سیکھ گئے. برابر ہے نا؟ سرکار نے کہا تھا کورونا کے ساتھ جینا پڑے گا تو ہم کورونا کے ساتھ جی رہے. اب جب ہم نے جینا سیکھ لیا تو ہم کو واپس پیچھے مت لے جاؤ لاک ڈاؤن لگانے کے لیے. ہم پیچھے نہیں جائیں گے. ہم اپنی اس حالت پر راضی ہیں. ہمارا ایمان و عقیدہ ہے اللہ جس حال میں رکھے گا اس حال میں ہم خوش اور مطمئن ہیں. سبب کے درجے میں یہ بھی اسی کا حکم ہے کہ سبب کے درجے میں ہم احتیاط ضرور کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی کھول رہا ہے ہم جان بوجھ کر کے ہاتھ ڈال دیں، بولے مرضی اس کی. ظاہر بات ہے پانی بھی اس کی مخلوق ہے اور اس کو حکم ہے کہ کوئی ہاتھ ڈالے گا تو جلا دینا. آگ میں ہاتھ ڈالو، آگ جلاتی ہے، کیوں جلاتی ہے؟ اس کا حکم ہے. اس لیے سبب کے درجے میں احتیاط ضروری ہے. ایمان و عقیدہ اپنی جگہ، لیکن اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس میں ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی تصرف نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی امانت ہے. حضور نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. ایک طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے کے مقابلے میں بہتر ہے. اپنے آپ کو بیماریوں سے، ہلاکت سے، مصیبت سے، پریشانی سے بچانا اللہ کا حکم ہے. فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. احتیاط بہرحال لازمی اور ضروری ہے. کیوں؟ یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. ہم ماسک آپ کے بولنے پر نہیں لگائیں گے. ہم سوشل ڈسٹینسنگ آپ کے بولنے پر نہیں. ہم تو ماسک اس لیے لگائیں گے اور ہر وقت باوضو رہنے کا اہتمام اس لیے کریں گے. ہم لوگوں سے دوری تھوڑا بنا کر اس لیے رکھیں گے کہ یہ میرے اللہ کا اور میرے نبی کا حکم ہے کہ کسی کو تکلیف دینا حرام ہے. ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. بیماری سے، مصیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ.
یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس لیے ہم ماسک بھی استعمال کریں گے، سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھیں گے۔ اس میں کوئی بہادری والی بات نہیں ہے کہ نہیں بولے میں بالکل نہیں ڈرتا، بات یہ نہیں ہے۔ تلوار کی دھار پر آدمی مکہ اگر مارے تو یہ بہادری نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ تھوڑا فرق سمجھنا پڑے گا کہ ہمت اور بہادری کس کو کہتے ہیں اور بے وقوفی کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے اہتمام بہرحال ضروری ہے، احتیاط بہرحال ضروری ہے۔ ہم ماسک کا استعمال کریں، ہم لوگوں سے تھوڑا دوری بنا کر کے رکھیں، ہم باوضو رہنے کا اہتمام کریں۔ وضو سے زیادہ بہتر سینیٹائز کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ کیا وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب پانی بہت مشکل سے ملتا تھا ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کرتے تھے، وضو سے ہوتے تھے، فرض نماز کا وقت ہوتا تھا پھر وضو فرماتے تھے، یعنی وضو علی الوضو، وضو کے اوپر وضو کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ اس سے اچھا سینیٹائز نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، مصیبتیں پریشانیاں آپ نے اگر غور کیا ہو تو 21ویں شب سے الحمدللہ مالیگاؤں کے حالات قابو میں آ گئے تھے۔ پچھلے رمضان 21ویں شب سے حالات قابو میں آئے تھے، لوگوں نے عبادتوں کا، روزوں کا، تلاوت کا، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا، اللہ نے عافیت عطا کر دی، اور جو شیطانی اثرات سے اللہ نے اس سے محفوظ فرما دیا۔ ایک واقعہ پڑھنے میں آیا تھا کہ ایک بستی کے لوگوں نے بستی والوں کے لیے، غریبوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ وہ کھانا پک رہا تھا، ایک لہیم شہیم اجنبی آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے کھانا دے دو۔ بستی والوں نے کہا، منتظمین نے کہا کہ ابھی کھانا تیار نہیں ہے، کہا مجھے کچا ہی دے دو۔ تو لوگوں نے کہا کہ بے وقوف تو نہیں ہے، کچا کھانا کیا لے کے کرے گا؟ بولے نہیں مجھے دے دو۔ تو دینے والوں نے بھی پھر سختی کی کہ جب تک پک نہیں جائے گا ہم دیں گے نہیں۔ وہ ناراض ہو کے جانے لگا تو ایک آدمی آگے بڑھا، اسے روکا اور سمجھا کر کے اس نے کہا کہ دیکھ یہ دینے کے لیے ہی پکایا جا رہا ہے، ہم اپنے لیے نہیں پکا رہے، پک جائے گا ہم آپ لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیں گے، لیکن کیا ہے کہ کچا ہے، ابھی تیار نہیں ہوا ہے، پکا نہیں ہے، تو کچا کھانے لائق نہیں رہتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم کچا بھی کھاتے۔ کہا کہ تم کچا بھی کھاتے ہو؟ بولے اب تم نے محبت سے سمجھایا تو میں بتا رہا ہوں کہ میں جن قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میں جن ہوں، ہم کچا بھی کھاتے۔ اور آپ نے بتایا تو میں آپ کو بتا دوں، صبح ہونے سے پہلے اپنے گھر والوں کو لے کر بستی چھوڑ دینا۔ ہم صبح بستی پر حملہ کرنے والے ہیں، میری پوری قوم بستی کے باہر ہے، صبح حملہ کریں گے۔ تو اس شخص نے اپنے پورے گھر والوں کو لے کر بستی چھوڑ دی۔ صبح ہوئی، بستی میں طاعون کی بیماری پھیلی، یہ بھی وبائی بیماری ہے۔ تو شیطانی اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم باوضو رہنے کا اہتمام کریں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا، ذکر کا اہتمام کریں، ان جیسی وبائی بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ کریں گے؟ اس کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں سے اہتمام کروائیں۔ وضو ٹوٹے وضو کر لو، نماز کا وقت ہو دوبارہ وضو کر لو، تلاوت کا، نماز کا، ذکر کا اہتمام کرو اپنے گھر میں، کوئی لو بلا گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ آپ پاکی سے رہو گے، شیطانی تصرفات سے محفوظ رہو گے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آدمی بیمار ہوا تو جو تھوڑی بہت عبادت کرتا رہتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتا، پھر 24 گھنٹے گزر جاتے وضو بھی نہیں کرتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جبکہ ہمیں اس میں اور اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ الٹی تدبیر اختیار کرتے ہیں، بیماری اور بڑھے وہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو آج جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، کورونا جیسی وبائی بیماری کا علاج دنیا میں ابھی کسی کے پاس نہیں ہے،
سب دوسری دوسری بیماریوں کا علاج تجربے کے طور پر کر رہے ہیں، اور وہ شفا دینا چاہے تو مٹی سے بھی شفا دے دیتا ہے، بغیر دوا کے بھی وہ صحت و تندرستی دے سکتا ہے۔ اس لیے اس کا علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم باوضو رہیں، ہم روزوں کا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے گھروں کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں، شام ہو اپنے گھر کے دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کر کے بند کریں، کوئی لو بلا آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ اور تجربات بتاتے، دور جانے کی ضرورت نہیں، پچھلے سال کا ہمارا تجربہ ہے، جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے تھے ہم ہی جان رہے تھے کہ ہم پر گزرتی، ہمیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جب عبادات کا اہتمام ہونے لگا اللہ نے عافیت عطا کر دی۔ یہی علاج ہے، یہی علاج ہے، اور بغیر پیسے کا علاج ہے۔ آج تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، ہاتھ جوڑ کر کے یہ بات کہتا ہوں، جب آدمی، آج اندازہ کرو ایک وکیل کے پاس کوئی مظلوم شخص جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ گاہک آیا، کسٹمر آیا۔ آج ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی بیمار جا رہا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ گاہک آیا۔ ہمدردی ختم ہو گئی۔ آج ہاسپٹل میں رکھنے کا 10,000 20,000 50,000 یومیہ لیا جا رہا ہے، پیکیج ہے 5 لاکھ کا، 7 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 15 لاکھ کا، 25 لاکھ کا۔ جیسا بیمار آ رہا ہے ویسی اس کو پوڑی دی جا رہی ہے۔ ہمدردی ختم ہو گئی۔ میں تمام ڈاکٹروں کو، وکیلوں کو یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آج حالات ایسے ہو گئے کہ یہ لوگ تاجر ہو گئے۔ اب طبیب اور ڈاکٹر اور حکیم نہیں، یہ تاجر ہو گئے۔ جو تاجر تھے وہ دھوکے باز ہو گئے، اور جو ایک شریف پیشہ تھا علاج و معالجے کا، آج یہ لوگ تاجر بن گئے۔ جب تک آدمی میں خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، اور جب تک اس کا یہ احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے، تو اللہ اس کو دست شفا عطا کرتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور قدرت اس کی مدد کرتی رہتی ہے۔ انسانیت، ہمدردی اب تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ کورونا کا کوئی ایک شخص اگر گھر میں بیمار ہو، پورا گھر پریشان ہو جاتا۔ ہم لوگ تو خیر اپنے بیماروں کی تیمارداری کر لیتے، غیروں میں ایسا ہے کورونا ہو گیا اس کو الگ کمرے میں رکھ دیا، کوئی اس کے پاس جاتا بھی نہیں گھر کا، نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بچے، کوئی نہیں جاتا، اور کھانا بھی دروازہ کھول کے ایسے پلیٹ سرکا کر کے دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہے کہ کوئی بیمار ہو ہم اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے، اس کی خدمت کرتے، گولی دوا، علاج و معالجہ، بخار ہو تو ہم بدن پوچھتے، سب کچھ کر رہے۔ لوگوں میں اتنا ڈر اور خوف ہے کہ اس بیماری کے نام پر کوئی بیمار کے قریب بھی نہیں جا رہا ہے، اور اس کا علاج اسلام میں ہمارے پاس ہے۔ ہمیشہ باوضو رہے، وضو کا اہتمام کرتے رہیں، نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں۔ یہ وبائی بیماریاں جو ہوتی ہیں یہ جنات اور شیاطین کے تصرفات ہوتے ہیں، اور آدمی ان چیزوں کا اہتمام کرے گا تو محفوظ رہے گا۔ کریں گے؟ مہینے کا پہلا جمعہ ہے، ایک جمعہ جو ہم نے طے کیا ہے جامع مسجد کے ذمہ داران نے مشورے سے، وہ ہے مدارس دینیہ کی امداد۔ مدرسہ دارالعلوم محمدیہ، مدرسہ اسلامیہ، مدرسہ معہد ملت کا چندہ ہوا،
آپ نے دل کھول کر کے مدد کی. بیت العلوم ہمارے شہر کا قدیم ترین ادارہ ہے. حضرت مولانا عبداللہ اعظمی صاحب جنہوں نے بیت العلوم کی بنیاد رکھی تھی، 27 مارچ 1900 میں ان کا انتقال ہوا. کب انتقال ہوا؟ ان کے انتقال کو 120 سال گزر گئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں یہ ادارہ قائم کیا تھا. تقریباً 150 سال گزر گئے بیت العلوم کے قیام پر. ہمارے شہر کا سب سے قدیم ادارہ مولانا عبداللہ اعظمی کی قبر مولانا محمد اسحاق نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے پیچھے ہے. وہاں ان کی قبر پر تختی لگی ہوئی ہے. جاؤ گے تو دیکھنے کا اتفاق ہوگا، کونے میں پڑتی ہے، کوئی جاتا نہیں. وہاں ان کی قبر ہے. بیت العلوم کے بانی آپ سمجھ لیجئے کہ مالیگاؤں میں جتنے علماء ائمہ ماضی میں تھے وہ سب اسی ادارے فیض العلوم بیت العلوم کے فیض یافتہ تھے. مدرسہ بیت العلوم سے پڑھنے والوں نے معہد ملت کی بنیاد رکھی، وہاں سے فارغ لوگوں نے بیت العلوم کی بنیاد اسلامیہ کی بنیاد رکھی، وہاں سے نکلنے والوں نے دارالعلوم محمدیہ کی بنیاد رکھی. قدیم ترین ادارہ ہے، 150 سال کے قریب. اور الحمدللہ مہاراشٹر ہی نہیں پورے ملک میں اس کے فارغین آپ کو ملیں گے. اب تو جگہ جگہ ادارے قائم ہو چکے، مدرسے قائم ہو چکے. جس زمانے میں بیت العلوم قائم ہوا تھا اس زمانے میں مدرسے ادارے وغیرہ بہت کم تھے. آج بیت العلوم کا چندہ ہونا ہے. ظاہر بات ہے کہ جو الخیر للمتقدم، جو سب سے پرانا ہوتا ہے اس کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے. جو ادارہ معہد ملت کا قیام عمل میں لاتا ہے، دارالعلوم محمدیہ اور مدرسہ اسلامیہ کے قیام کا سبب ہے، اس ادارے کا حق مالیگاؤں پر زیادہ ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے، مدرسے کی طرف سے ذمہ داران آئے ہیں، نماز سے فراغت کے بعد آپ ادارے کا تعاون کریں. وہ دروازوں پر آپ کے منتظر ہوں گے. آپ کا دست تعاون اور آپ کی مدد ہمارے شہر کے لیے خیر کا، بھلائی کا ذریعہ بنے گی. مدرسوں پر خرچ کرنا، مدرسوں میں تعاون دینا دگنا اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے. ایک تو ہماری صدقات و خیرات کی جو برکتیں ہیں وہ اللہ ہمیں دیتا ہے، جو اجر و ثواب ہے وہ ہمیں دیتا ہے. لیکن یہ پیسہ جو آپ زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات و عطیات کی شکل میں مدرسوں میں دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہوگی، اجر و ثواب مل گیا، لیکن دین کی بقا، دین کے قیام اور دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ ہے. اس لیے اس میں دگنا اجر ہے. ہم لوگ مدرسوں کا تعاون دل کھول کر کے کریں. ہمارا شہر الحمدللہ مخیرین کا شہر ہے. یہی وجہ ہے کہ مالیگاؤں میں ہندوستان بھر سے سفرا آتے. آپ بھی سوچتے ہوں گے آسام سے چلے آ رہے، منی پور سے چلے آ رہے، بنگال سے چلے آ رہے، اڑیسہ سے چلے آ رہے، کہاں کہاں سے لوگ آتے. اب ظاہر بات ہے آدمی وہیں جاتا ہے جہاں اس کو کچھ ملتا ہے. آپ دینا بند کر دیں گے، آپ کے یہاں لوگ آنا بند کر دیں گے. برابر ہے نا؟ آپ دیتے ہیں تو لوگ آپ کے یہاں آتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے، ہمارے شہر کے لیے بڑے خیر کی بات ہے، بڑے خیر کی بات ہے. ہم اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے دینے کی کوشش کریں، اور یہ دینا آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کارگر اور مفید ہوگا. کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو. ہم صدقہ کب دیتے؟ جب ڈاکٹر جواب دے دیتا. ایسا ہی ہے نا؟ ڈاکٹر بولا گھر لے جاؤ، آپ اپنے مذہب اور دھرم کے حساب سے کیا کرنا ہے وہ کرو. تو گھر لانے کے بعد فون آتا، مفتی صاحب ڈاکٹر جواب دے دی سے دم دیوے کے. فون کر کے پوچھتے، حضور نے فرمایا ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے صدقہ دو. ہم کب صدقہ دیتے؟
جب کھیل ختم ہو جاتا، سبب کے درجے میں ڈاکٹر بول دیا اب کوئی علاج نہیں ہے، گھر لے جاؤ، تب ہم صدقہ دیتے نہیں، صدقہ پہلے دو۔ میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا، اپنے دن کی شروعات صدقے سے کرو۔ اگر کوئی محتاج نہ ملے، گھر میں ایک ڈبہ رکھو، روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ جو اپنی حیثیت ہے، صدقے کی نیت سے ڈبے میں ڈال دو، اور اس کے بعد جب دینا رہے ڈبہ کھولو، کوئی آیا اٹھا کر کے اس کو دے دو۔ اور میں نے پیچھے کہا تھا اللہ سے معاملہ کرو، سودا کرو، کبھی گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ اپنی حیثیت نہیں ہے دینے کی، اپنی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، لیکن تھوڑا سا تکلیف اٹھا لو، اس میں سے کچھ پیسہ آپ صدقے پر دے دو، صدقے کی نیت سے۔ دیکھو، تجربہ کر کے دیکھ لو، اللہ آپ کے لیے راحتوں کے دروازے کھول دے گا۔ الصدقۃ تدفع البلاء وتدفع غضب الرب، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ کورونا، طاعون، ایسی وبائی بیماریوں سے نجات دیتا ہے صدقہ، اور اللہ کے غضب اور ناراضگی کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس کا اہتمام کریں، یہ اصل علاج ہے، یہ اصل علاج ہے۔ اوپر والے کا فیصلہ شفا کا ہو جائے گا، آپ اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے جو آپ سے 10 روپیہ لیتا ہے، اچھے ہو جاؤ۔ اوپر والے کا فیصلہ نہیں ہوگا، آپ اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ جو 10,000 یومیہ لیتا ہے، آپ اچھے نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنا معاملہ اللہ سے بنا کر کے رکھو، بگاڑ کر کے مت رکھو۔ اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہماری دستگیری فرمائے، کورونا جیسی وبائی بیماری اور دیگر بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور لاک ڈاؤن جیسی اور کرفیو جیسی پابندیوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ لیں۔